السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بتائیں گے جس کے یہاں شادی کے کئی سال بعد تک اولاد نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن پھر اللہ کے کرم سے کچھ ایسا ہوا کہ گھر اولاد پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ پورا واقعہ سن کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر وہ بے اولاد تھی، اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ یعنی اس کے گھر اولاد نہیں ہوتی۔ خاندان میں، دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ لڑکیاں تھیں، وہ سب کوئی 2 اور کوئی 3 اور 4 بچوں کی ماں بن چکی تھیں۔ اس لڑکی کی بہت خواہش تھی کہ اللہ اس کی گود بھر دے۔ یہ لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی، لیکن دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ خوشی دکھا دے۔ اس لڑکی کی ساری سہیلیاں، یہاں تک کہ اس کے سسرال میں جن کی شادیاں ہوئی تھیں، سب صاحب اولاد ہو گئی تھیں۔ لوگوں کی اور سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور ان کے بلا وجہ سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس نے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا، لیکن یہ چیز دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی۔ اس کی رپورٹ میں بھی ڈاکٹرز نے تقریباً نا امیدی ہی ظاہر کی، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اداس رہنے لگی، دکھی رہنے لگی۔ مگر دل میں ایک امید تھی کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات کبھی حتمی نہیں ہو سکتی، وہ صرف اپنا اندازہ لگاتے ہیں اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لڑکی کا دل اگر بہت زیادہ اداس ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں جی بھر کر روتی۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ بے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے باتیں بناتے تھے، لیکن دوسرے رشتہ دار اور ہمسایوں کی باتیں جلتی آگ پر تیل کا کام کرتی تھی، اور اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کر دیتی جنہیں سن کر دل چاہتا کہ وہ مر جائے یا پھر ان لوگوں سے کہیں دور چلی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اسے امید تھی تو صرف اللہ پاک سے۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی، وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جیسے جیسے لوگوں کے طعنے بڑھ رہے تھے، اس طرح اس کی عبادت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے انتظار تھا کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کے ساتھ طعنوں اور چبھتی نظروں میں اور شدت آ گئی۔ ساس کہتی کہ تو ہے ہی بانجھ، آخر میرے بیٹے کا قصور کیا ہے جو یہ بانجھ اس کے پلے پڑ گئی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل میں کیا ہوا۔ وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور اسے تڑپ کر روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کے حال سمجھنے کی بجائے سب یہ سوچنے لگے کہ دیورانی کے بچے سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اس لیے روتی ہے۔ لیکن ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں کسی سے جلے۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کو دے دے، تو اپنے منہ کا نوالا دوسرے کے منہ میں ڈال دے۔ تو وہ بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے دل گرفتہ ہوئی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، اور اس کے آنسو بھی سارے بندھن توڑ کر بہنے لگے۔ اس کا شوہر تھا جس نے اسے کبھی بھی طعنہ نہیں مارا۔ اس کا شوہر اس کو دل و جان سے پیار کرتا تھا، اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کا بھی ٹیسٹ کروائیں، تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا۔ لیکن پھر بعد میں اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں حرج ہی کیا ہے۔ اس کے شوہر نے ٹیسٹ کروایا، جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ اس لڑکی کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی صورت بھی اسے طلاق دینے کو تیار نہ تھا۔ شوہر کی محبت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی تھی، بلکہ وہ اس کی دل جوئی اس انداز میں کرتا تھا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمیں اولاد ہوگی، اور اگر اللہ کو منظور ہوا تو پھر ہم بھی اس کے شکر گزار رہیں گے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، اور اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے کسی صورت نہیں مانا۔
اس کی ساس نے بہت لان تان کی، یہاں تک کہ کہہ دیا تم خود نہیں چاہتی کہ ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو، تم بد دل ہی نہیں بلکہ بد دماغ بھی ہو۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ایسی رکعت طاری ہوئی کہ کچھ نہ بولا جائے، وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، سجدے میں گر گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد ہی رکھنا تھا تو مجھے تو نے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، میرے وجود کو ادھورا کیوں بنایا؟ ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے، میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزرنا پڑے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ روتی رہی اور دعا مانگتی رہی کہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ کہ مجھے اولاد کی نعمت سے مال و مال کر دے۔ سب کچھ بھول کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی پکار سن کر شاید اس کی سفارش تمام مخلوق کرنے لگی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کا بھروسہ جیت گیا، اور پھر وہ چند ہفتوں کے بعد کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ ڈاکٹر اس کی رپورٹ کو بار بار دیکھ رہے تھے اور کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے میری پکار سن لی۔ تو ناظرین، کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے اور نہ برا کرنا چاہیے۔ دل کی زمین کو ہمیشہ پاک صاف رکھے۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور بہترین عمل ہے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو اولاد کی نعمت عطا کرے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو کرتے جائیں سبسکرائب، تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی ویڈیوز ملتی رہا کریں۔